إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور ان سے دعائیں کرتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہونے والے پردے کے بھی مالک نہیں ہیں. اگر تم ان کو پکارو گے وہ تو تمہاری پکار اور دعا کو سنتے ہی نہیں ہیں، اور اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری مرادیں وہ پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ انکار کر دیں گے تمہارے اس شرک کا، اور تمہیں کوئی خبر نہیں دے گا اس جیسا جو خبر رکھنے والا ہے. محترم بھائیو، گزشتہ خطبے میں اس بات کی ہم نے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں وضاحت کی تھی کہ دعا کرنا ایک عبادت ہے. تو اللہ کی عبادت کوئی بھی ہو اس کے کچھ آداب اور شروط ہوتی ہیں کہ اگر اس طریقے کے مطابق عبادت کی جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھائے ہیں تو تب انسان کی عبادت مقبول ہوتی ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے. دعا جیسی عظیم عبادت میں بھی
سب سے پہلا ادب اور شرط یہ ہوتی ہے کہ اس میں اخلاص کا لحاظ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ اللہ سے دعا کرو اس طرح کہ تمہارا دین اس کے لیے بالکل خالص ہو، اس میں کوئی اور حصے دار نہیں ہونا چاہیے۔ دعا میں اخلاص کے منافی دو کام ہوتے ہیں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں۔ اخلاص کا پہلے تو معنی سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام صرف اللہ کے لیے کیا جائے، صرف اللہ کو اس میں آپ نے مد نظر رکھنا ہے، کسی اور کو اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ تو دعا میں لوگ اخلاص کے منافی دو کام کرتے ہیں۔ پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ سیدھا سیدھا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگنے لگتے ہیں، براہ راست دوسروں کو مخاطب کرتے ہیں۔ آپ اسی معاشرے کا ہم بھی حصہ ہیں، دیکھیے لوگ اپنی زبانوں پر یہ نعرہ کس کثرت سے لگاتے ہیں، یا علی مدد، کہ اے علی ہماری مدد کرو۔ آپ بھی سنتے ہیں، دکانوں پر گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ یا غوث اعظم مدد، کہ اے سب سے بڑے مددگار پیر عبد القادر جیلانی ہماری مدد کرو۔ یہ اسی معاشرے میں لکھا ہوتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کو چھوڑ کر براہ راست دوسروں کو پکارنا، ان سے مانگنا، چاہے اولاد مانگی جائے، چاہے رزق میں اضافہ مانگا جائے، کاروبار میں برکت مانگی جائے، کوئی چیز بھی ان سے مانگی جائے، سوال کیا جائے، یہ اخلاص کے منافی ہے جس کا اللہ نے دعا میں حکم دیا ہے۔ جب آپ کوئی کام اللہ کے لیے بھی کریں اور دوسروں کے لیے بھی کریں تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں پھر میں ایسے بندے کو چھوڑ دیتا ہوں، نہ اس کا دنیا میں میں کچھ دے رکھتا ہوں، نہ آخرت میں باقی رکھتا ہوں۔ فرمایا ترکتہ وشرکہ، جو وہ کر رہا ہے میں سارے کا سارا ضائع کر دیتا ہوں۔ اب اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہ زندہ ہے یا فوت شدہ ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ وقت کا نبی ہے یا فرشتہ ہے یا ولی ہے یا علی ہے یا کوئی بھی ہے۔ آپ کسی سے بھی مانگیں گے تو یہ جو اخلاص شرط تھی دعا میں جس کا حکم تھا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں سمجھایا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ لوگوں اللہ کے علاوہ جن کو تم دعا میں پکارتے ہو، ان سے مانگتے ہو، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح ہی بندے ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے بندے۔ نبی کا سب سے بڑا مقام کیا ہوتا ہے رسول ہونے کے بعد؟ کہ وہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی شان اور مقام کیا ہے کہ صحابی رسول ہونے کے علاوہ وہ اللہ کے سب سے بڑے فرما بردار بندے تھے۔ کسی نبی نے نہ کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہ کسی ولی نے دنیا میں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم سے مانگا کرو، ہم سے دعائیں کیا کرو، ہم سے سوال کیا کرو۔ یہ انسانوں نے خود طریقے بنائے ہیں اور خود یہ راستے نکالے۔ اللہ کا قرآن آپ کے سامنے ہے، سورت اعراف اس کی آیت نمبر 194 جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ لوگوں اللہ کے علاوہ جن سے تم دعائیں کرتے ہو وہ بندے ہیں جیسے تم بندے ہو، یعنی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہے۔
فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے مانگو پھر وہ تمہاری پوری کر کے دکھائیں اگر تم اپنے قول اپنے عمل میں سچے۔ کتنی بڑی بات ہے، انسانوں کو سمجھایا ہے۔ اور پھر ابھی جو خطبے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، ذرا تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ نکتہ سمجھایا ہے کہ کبھی تمہارے دماغ میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ دنیا میں کسی ذرے کی ملکیت بھی اللہ نے کسی کو دی ہوئی۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ، اللہ کے علاوہ جن سے تم دعائیں کرتے ہو۔ یہ سورہ فاطر آیت نمبر 13 ہے۔ ما یملکون من قطمیر، تمہارے پاس جو کھجور ہے کبھی اس کو دیکھو کھول کر، کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک جلی اور پردہ ہوتا ہے باریک سا، اگر نہیں یاد تو آج کھول کر کھجور دیکھیے گا، گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا پردہ اور جلی ہوتی ہے۔ فرمایا جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو وہ تو اس پردے اور جلی کے بھی مالک نہیں، اور ہم ان سے اولادیں مانگتے ہیں، ہم ان سے مشکلات میں مدد مانگتے ہیں، کاروبار میں اضافے اور ترقی مانگتے ہیں، اپنی خوشحالی اور دشمنوں کی تباہی مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس پردے اور جلی کے جو مالک نہیں ہیں، اپنی عقل دیکھو کہ تم ان کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تم ان کو پکارو یاد رکھو وہ تو تمہاری دعا سن بھی نہیں سکتے ہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا، بالفرض وہ اگر سن لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہاری تمنا اور تمہاری فریاد پوری بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑا صریح اور دو ٹوک سبق اللہ کیسے دے آپ کو؟ لیکن دنیا میں دیکھو کہ آج اللہ کے نعرے کم لگتے ہیں، غیر اللہ کے نعرے زیادہ لگتے ہیں۔ اللہ کے نام پہ نظر و نیاز چڑھاوے کم چڑھائے جاتے ہیں، غیر اللہ کے مراکز مقامات اس سے کہیں زیادہ ہیں جہاں غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے آگے ہم جا کر بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یاد رکھو قیامت کے دن جن سے تم دعائیں کرتے ہو یہی انکار کر دیں گے کہ یہ تو ہمارے ہے ہی نہیں، نہ ہم نے کبھی ان کو اپنے لیے کہا تھا کہ ہم سے مانگا کرو۔ اب پلے کیا رہ جائے گا؟ اللہ کو تو پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، حشر میں یہ بھی ہم کو چھوڑ دیں گے۔ تو دنیا میں سب سے بڑا شرک یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس قدر واضح ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، کہ جب تم نے مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ اب اس کے علاوہ کس طرح لوگوں کو سمجھایا جائے؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ یہ دیکھیے حدیث اللہ کے نبی اپنے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس کو سکھا رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس بچے کو ایک عقیدہ بھی سکھایا۔ فرمایا وَعْلَمْ، یہ بات یاد رکھو، اس کو پلے باندھ لو، ذہن میں بٹھا لو، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، کہ اگر ساری دنیا مل جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے، کوئی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا، فائدہ صرف وہی ملنا ہے جس کا فیصلہ تمہارے لیے اللہ نے کر دیا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ،
کہ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا تہیہ اور ارادہ کر لیں، تمہیں صرف وہی نقصان پہنچے گا جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، یہ سارے مل کر بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بچے کو عقیدہ سکھایا ہے، جس سے آج ہمارے جوان اور بوڑھے بھی لا علم ہیں۔ اگر بچوں کو یہ عقیدہ سکھا دیا جائے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سکھایا تھا، تو بتائیے کبھی وہ اللہ کا در چھوڑ کر دوسرے در پر جا سکتا ہے؟ تو اخلاص دعا میں سب سے پہلا اس کا انکار کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ دیا جائے اور براہ راست ہی دوسرے سے مانگا جائے۔ اور دوسری چیز جو اخلاص کے منافی ہے دعا میں، کہ دعا میں اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا تھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب اے پیغمبر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ان کو بتانا ہے کہ میں بہت قریب ہوں۔ یہ قریب جو عربی زبان میں قرآن کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ بے شک میں نہایت قریب ہوں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، یاد رکھیے گا۔ جس طرح رحیم کا معنی ہے نا، رحم کرنے والا، یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ رحیم کا معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اسی طرح عربی لفظ قریب ہو تو اس کا معنی قریب نہیں ہے، اس کا معنی ہے بہت زیادہ قریب ہونے والا۔ یہ عربی اور اردو زبان کا فرق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی میرے بندوں کو تم نے یہ سکھانا ہے فَإِنِّي قریب، کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اور آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی سنتا اور قبول کرتا ہوں۔ کس قدر واضح تعلیم دی گئی ہے، کتنی صاف اور دو ٹوک بات بتائی گئی کہ میں بہت قریب ہوں، جب کوئی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لیکن آج دوسری سب سے بڑی غلطی جو لوگ دعا میں کرتے ہیں کہ اتنے قریب اللہ کو چھوڑ کر، جو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لوگ کسی زندہ یا فوت شدہ جو ہم سے بہت دور ہوتے ہیں ان کے واسطے اور وسیلے ڈال کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یعنی براہ راست دوسری غلطی یہ ہے کہ براہ راست اللہ سے نہیں مانگتے، حالانکہ اللہ نے کہا مجھ سے مانگو میں قبول کرتا ہوں، مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات جب دو حصے گزر جاتی ہے تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہر رات، صرف رمضان یا لیلۃ القدر نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، ہر رات اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے ہماری طرف سے، یہ آسمان دنیا ہے۔ ہر رات نازل ہو کر اللہ اعلان کرتے ہیں کوئی سوال کرنے والا ہے مجھ سے سوال کرے میں اس کی مانگ کو پورا کرتا ہوں، کوئی دعا کرنے والا ہے مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، کوئی مدد لینے والا ہے مجھ سے مدد مانگے میں اس کی مدد کرتا ہوں، کوئی شفا صحت مانگنے والا ہے مجھ سے دعا کرے میں اس کی قبول کرتا ہوں۔ یہ اعلان اللہ آسمان دنیا میں آ کر ہر رات کو آخری پہر خود کرتے ہیں۔ اب جو اللہ اس طرح اعلان کرے اور دعوت دے تو پھر بھی ہم براہ راست اس سے مانگنے کے کسی صدیوں پہلے فوت شدہ کا وسیلہ ڈالے جو ہم سے بہت دور ہے، زندہ کا جو ہم سے کئی شہر دور ہے، اس کا وسیلہ ڈالے کہ اس کے وسیلے سے میری دعا کو قبول کر، تو یہ دعا میں اخلاص کے منافی ہے۔
اصل بات کیا ہے کہ انسان اپنے ذہن میں یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت گناہگار ہوں، میری تو اللہ سنتا ہی نہیں۔ یہ بندہ مایوس عقیدہ بنا لیتا ہے۔ جتنی بھی دوسروں کے در پر جھکنے والے ہیں، دوسروں کے واسطے وسیلے ڈالنے والے ہیں، شیطان ان کے ذہن میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ تم بہت گناہگار ہو، اللہ گناہگاروں کی سنتا ہی نہیں۔ اور شیطان کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ انسان اور اللہ کا تعلق بالکل توڑ دے، ان دونوں کو آپس میں دور کر دے، اس کو اتنا مایوس کر دے کہ اللہ کے در پر جھکنا چھوڑ دے، اللہ سے مانگنا چھوڑ دے۔ حالانکہ اللہ تو وہ ہے کہ شیطان نے بھی دعا کی تھی، انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ ایک وقت تک مجھے مہلت دے۔ اللہ نے شیطان کی بھی قبول کر لی۔ شیطان سے بڑا گناہگار ہے کوئی؟ شیطان نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے اس کی بھی مانگ پوری کر دی۔ تو جو رحمان کو ماننے والے ہوں، اللہ نے ان کے لیے اعلان کیا کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے پیغمبر آپ اعلان کریں کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑیاں زیادتیاں کی ہیں، بڑے گناہ کیے، بہت گناہ کیے ہیں، ان کے لیے میرا یہ اعلان ان کو سنائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا۔ یہ کن کے لیے اعلان ہے؟ ولیوں کے لیے اعلان ہے، حاجیوں کے لیے اعلان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے اعلان ہے جو گناہوں کی دلدل میں غرق ہو چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیے کہ سورۃ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ کے بعد اللہ کے دو وصف آتے ہیں، الرحمن الرحیم، کہ اللہ بہت بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ بسم اللہ میں فرمایا، دوسری دفعہ سورۃ فاتحہ میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ دوسری دفعہ دوبارہ فرمایا کہ لوگوں اللہ بہت بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، کبھی مایوس تم نے نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمتیں کیوں بتائی جاتی ہیں؟ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ اے پیغمبر میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں بڑا ہی بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کو قریب کرتا ہے کہ مجھ سے مایوس نہیں ہونا۔ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا بندہ میری طرف ایک بلشت آتا ہے، بلشت اس کو کہتے ہیں ایک ہاتھ، اگر کوئی بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے بلشت، اللہ فرماتے ہیں میں ایک بازو کے برابر اس کے قریب آتا ہوں۔ فرمایا اگر کوئی ایک بازو کے قریب میری طرف آتا ہے، میں دو بازوؤں کے برابر اس کے قریب جاتا ہوں۔ اور اگلا لفظ سنیے جو حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا، فرمایا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اگر کوئی قدم اٹھا کر چل کر میری طرف آتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اب ایسے خدا کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ تو ہمارے گناہ معاف نہیں کرے گا، وہ ہماری سنتا نہیں ہے، میں اس سے دعا کیوں کروں، یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے جو اس کو اللہ سے دور کر دیتا۔ تو اس لیے یہ تصور ختم کرنا ہے کہ اللہ گناہگاروں کو معاف نہیں کرتا یا گناہگاروں کی دعا قبول نہیں کرتا ہے، اللہ ہر ایک کی قبول کرتا ہے۔ جب انسان یہ دماغ میں غلط تصور بٹھا لیتا ہے کہ اللہ تو ہماری سنتا نہیں، ہم گناہگار ہیں، پھر شیطان اس کو کیا سکھاتا ہے؟ دیکھو اللہ بزرگوں کی کبھی موڑتا نہیں ہے، تم تو اللہ سے دور ہو، اب بزرگوں کے دار پہ جاؤ، وہ تمہاری اللہ سے قبول کروائیں گے۔ حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے کہ اللہ لازماً ہر بزرگ کی قبول کرتا ہے۔ اللہ جس کی دعا چاہے قبول کرتا ہے، جس کی دعا چاہے رد کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے۔ جب ان کا بیٹا طوفان میں غرق ہو گیا
تو حضرت نوح نے کہا کہ اے اللہ، تو نے کہا تھا کہ تیرے گھر والوں کو، تیرے اہل کو میں بچا لوں گا، میرا بیٹا تو میرا اہل میرے گھر والوں میں سے ہے، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے، میرے بیٹے کو بچا لے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اے نوح، تیرا بیٹا بہت نااہل ہے، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اور یاد رکھ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نادان مت بن۔ اللہ نے نوح اپنے پیغمبر کی دعا قبول کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، تو اس سے بڑی میری رسوائی کیا ہے کہ میرا باپ جہنم میں چلا گیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تیرا باپ اس اہل نہیں ہے کہ اسے معاف کیا جائے۔ وہ دیکھو، حضرت ابراہیم دیکھیں گے تو ان کا باپ جو کافر بت بناتا، بت بیچتا اور بتوں کی عبادت کرتا تھا، بجو کی شکل میں جہنم میں جل رہا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اللہ سے 3 دعائیں کی۔ اے اللہ، میری ساری امت کو قحط میں مبتلا نہ کرنا، اللہ نے قبول فرما لی۔ اے اللہ، دوسری دعا یہ کی کہ میری امت کو اکٹھا غرق کر کے ان کا خاتمہ نہ کرنا، اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ تیسری دعا کی کہ اے اللہ، میری امت کبھی آپس میں نہ لڑے، اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی۔ تو یہ تصور انسان ذہن سے نکال دے کہ اللہ کوئی پابند ہے کہ وہ بزرگوں کی ضرور سنتا ہے۔ اللہ جس کی چاہے سنتا ہے، جس کی چاہے نہیں سنتا ہے۔ یہ دماغ سے ہمیں نکال دینا چاہیے۔ اچھا، جب انسان یہ تصور بناتا ہے نا کہ بزرگوں کی تو ضرور سنی جاتی ہے، پھر جتنا اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے اتنا اللہ کو چھوڑ کر وہ بزرگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے اللہ کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، اللہ کے لیے نظر و نیاز دی جاتی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ عبادت ہے۔ پھر بندہ بزرگوں کے نام پہ نظر و نیاز دینے لگتا ہے، ان کے نام پہ چڑھاوے چڑھانے لگتا ہے۔ جب ایسے اللہ سے دور ہوتا ہوتا وہ بزرگوں کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے لگتا ہے جو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے، تو اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر بزرگوں سے، انسانوں سے ہی وہ امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے جس کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں اسلام آیا تھا اور نے اپنے آخری رسول کو مبعوث کیا۔ اس لیے اس دعا کو اب اپنے ذہن میں اور اس آیت کو دہرائیں کہ اے پیغمبر، میرے بندے جب میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتاؤ کہ میں تو بہت قریب ہوں۔ جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی قبول کرتا ہوں۔ یہ سبق ہے قرآن کا، وہ سبق ہے شیطان کا۔ اب ہم پہ فیصلہ ہے کہ ہم نے قرآن کا سبق قبول کرنا ہے یا شیطان کے سہاروں اور اس کے لاروں پہ رہنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہمیشہ کتاب و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔